چیف گیسٹ ایڈوائزر چیف منسٹر پنجاب نواب فیصل حیات جبوانہ صاحب، ہمارے گیسٹ آف آنر زاہد سعید صاحب جو فیڈریشن کو پنجاب میں لیڈ کر رہے ہیں، ایگزیکٹو ممبران اور ممبر جھنگ چیمبر آف کامرس، جتنے ممبرز یہاں پہ موجود ہیں، میڈیا کے ہمارے دوست یہاں پہ موجود ہیں، آپ تمام دوستوں کو آج کی اس تقریب میں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی تقریب کیونکہ تقریب حلف برداری ہے نئی کابینہ کے لیے، نئے صدر کے لیے، میں جو نئے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی جو کابینہ ہے اور جو نوجوان ان کے ساتھ منتخب ہوئے ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں خاص طور پہ۔ اس سے پہلے کہ میں ان چند نقاط پہ جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں بات کروں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹیم آپ کو لیڈ کرنے جا رہی ہے، جس کو ہمارے نئے پریزیڈنٹ شیخ شہزاد رفیق صاحب لیڈ کریں گے، وہ ایک بہترین ٹیم ہے اور مجھے ان کی ذات پہ، ان کی کابینہ پہ اور جو لوگ ان کے ساتھ چلیں گے ان پہ بھرپور اعتماد ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ چیمبرز میں کئی دفعہ عہدے جو ہیں وہ دوستیوں یاریوں پہ اور تعلقات پہ بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ روایت پورے پاکستان میں ہے، جنگ والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ۔ مگر مجھے خوشی ہے کہ جن لوگوں کو ہمارے گروپ نے اس سال اس چیمبر کو لیڈ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، یہ فیصلہ باقاعدہ طور پہ میرٹ پہ کیا گیا ہے۔ بڑے عرصے بعد شیخ شہزاد رفیق صاحب جو ہیں وہ واپس ایگزیکٹو کمیٹی میں آئے اور ساتھ ہی دوسرے سال میں ہی جو ہے ان کو گروپ کو اس چیمبر کو لیڈ کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا ہے، اور وہ فیصلہ اسٹرکٹلی میرٹ پہ کیا گیا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے پریزیڈنٹ ہیں وہ اس چیمبر کو آپ کا ہمارا جو ویژن ہے اس کے مطابق چلا سکیں گے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے پچھلے سال کہ جی آپ چیمبر کے پریزیڈنٹ کیوں بن گئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کئیوں۔ ایک تو میں کئی لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو سیٹ ہے اس کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ اگر مجھے بھی موقع ملے تو مجھے اس چیمبر کو لیڈ کرنا چاہیے۔ میں آج سے 10-15 سال پہلے بھی چیمبر پریزیڈنٹ رہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے مختلف جگہوں پہ اس ملک کو سرو کرنے کا موقع دیا، اور کیونکہ اس ملک کو ہم نے مختلف عہدوں پہ بیٹھ کے سرو کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہمارے اپنے ضلع کی بات آئے تو اتنی اہم ذمہ داری کو ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ذمہ داری میں نے اپنی خواہش سے قبول کی تھی تو یہ سیٹ اتنی ہی اہم ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، اس ذمہ داری کا اتنا ہی حصہ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ میرے بعد شیخ شہزاد رفیق صاحب آ رہے ہیں تو جو گیپس کئی سالوں سے ڈیولپ ہو گئے تھے، ان گیپس کو ہم نے فل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا، ایک ڈسکنیکٹ آ گیا تھا چیمبر اور چیمبر کے ممبران کے دوران۔ میں نے پچھلے پورے سال میں، حالانکہ میرے پاس وقت اتنا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود میں ریگولر میٹنگز، ڈنرز، مختلف لنچ، اور اس میں نے کچھ ایسے ممبران کو بھی سے بھی میری ملاقات ہوئی جن سے میری 10-15 سال میں ملاقات نہیں تھی، اور وہ ہر ہفتے، ہر 2 ہفتے کے سیکوینس سے ہم نے وہ ڈنرز جو ہیں وہ جاری رکھے، اور میں نے کوئی 200-250 ممبران، 300 شاید ممبران سے میری ملاقات ہوئی۔ بس کچھ آخری 1-2 ہفتوں میں ہمارے وہ پروگرام جو ہیں وہ ڈیلے ہوئے، مگر مجھے خوشی ہے کہ وہ سیکوینس جو ہے اس سے مجھے تقریباً تمام لوگ جو تھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کی گریوینس سننے کا، ان کے
آئیڈیاز سننے کا، کس طریقے سے چیمبر کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے چیمبر کی سروسز کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے وہ جو لیک آف کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا تھا اس کو پر کیسے کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ہم صرف یاری دوستیوں میں جو عہدے بانٹتے رہے ہیں اور ان عہدے داروں کے نان پرفارمنس کی وجہ سے کس طریقے سے چیمبر پیچھے چلا گیا تھا. ان تمام دوستوں سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ رہا پورے سال، مختلف آئیڈیاز سے ہمیں چیزوں کو سمجھنے اور پھر ان کو بہتر کرنے کا موقع ملا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے مجھے آپ کو 1 سال دینا پڑتا تھا، اور اسی لیے وہ 1 سال میں نے دیا ہے. کیونکہ جو چیمبر کی 1-2 مین کمپلینٹس تھیں وہ اگر میں خود بیچ میں نہ بیٹھتا تو مجھے آج تک شاید سمجھ نہ آتی. وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور شیخ شہزاد رفیق صاحب کو بھی پتہ ہے، اور امید ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی ہینڈل کریں گے جیسے میں نے اس کو ہینڈل کیا ہے. دوسرا سب سے اچھی بات یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایگزیکٹو ممبرز آئے ہیں دے آر آل ینگ پیپل. ہم نے نوجوان لوگوں کو موقع دیا ہے میجورٹی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کے تجربے کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. ہماری ایگزیکٹو کمیٹی میں پرانے ممبران کافی ایکسپیرینس بھی ہیں، پھر شہزاد رفیق صاحب خود ایکسپیرینسڈ ہیں، میں یہاں پہ موجود ہوں، آپ کے پاس بہت سے سابقہ صدور یہاں پہ موجود ہیں، آپ کے بہت سے سابقہ یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، بہت سے ایگزیکٹوز یہاں پہ موجود ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بہتری ہے جو ان گولز کو اچیو کرنے میں ہمیں ہیلپ کرے گی جو ہم کرنا چاہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چیمبر کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے سیاسی تقریریں شروع کر دیتے ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی چیمبر کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے شہر کی سڑکوں کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹھ کے اشاروں کی باتیں، سگنلز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ارریلیونٹ گفتگو ہے چیمبر کے لوگوں کے لیے. یہ عوامی نمائندوں کا کام ہے، وہ اس شہر میں الیکٹڈ ہیں. چیمبر کے فورم پہ ان کہانیوں کی بجائے آپ کو کاروباری کمیونٹی کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کیسے ان کو ہیلپ کرنا ہے، یہ گفتگو ہونی چاہیے. یہ شاید لوگوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے، اور میں اسی لیے اس ساری گفتگو کو یہاں سٹک کرنا چاہتا ہوں. اور چیمبر ایک ایسی جگہ ہے جو ابو پارٹی لائنز ہے. فیصل حیات جبوانا صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. زاہد سعید صاحب بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا. ان کے بڑے بھائی اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں موجودہ، اور یہ فیڈریشن کو لیڈ کر رہے ہیں پنجاب میں. ہم نے انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا ہے. یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا نون لیگ سے تعلق ہے، پیپلز پارٹی سے تعلق. اور اس فورم کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہم سارے مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہوئے اپنی پارٹی لائنز کو پالیٹکس تک محدود کرتے ہوئے ہمیں بزنس ایکٹیویٹی کو اپنے ڈسٹرکٹ میں، اپنے شہر میں پروموٹ کرنا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ہنڈرنس جو نہیں ہے. آج ان سب کا یہاں پہ ایک فورم پہ موجود ہونا، یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جہاں تک جھنگ کے کاروباری لوگوں کا تعلق ہے، کاروباری کمیونٹی کا تعلق ہے، ہم چاہے جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ہم سب ایک ہیں. کاروباری کمیونٹی ڈیولپ ہوگی، پروموٹ ہوگی، فیسیلیٹیٹ ہوگی، کاروبار بہتر ہوگا، اس سے وہ تمام لوگ جو جڑے ہوئے ہیں ان مختلف بزنسز سے، ان کے لیے بھی بہتری ہوگی. چند چیزیں ہیں جس کا مجھے انہوں نے بڑا انسسٹ کیا رامے صاحب نے کہ جی تسی ضرور دسنا. ایک تو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو آپ کی آفس بلڈنگ جو ہے، آپ کی اپنی آفس بلڈنگ دیں. سو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں جاتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ اسی مہینے ہم آپ کے نئے پریزیڈنٹ صاحب کو ان کی اپنی بلڈنگ میں شفٹ کر رہے ہیں. سو آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، آخری مراحل میں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچیومنٹ ہے آپ لوگوں کی، اس لیے کہ بڑے سالوں سے یہ چیز پینڈنگ تھی. پلاٹ موجود تھا، فیڈریشن کے جو ہمارے گروپ کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ہمیں اس میں ہیلپ کیا، اور وہ آئی مسٹ سے اس میں
ملک افتخار صاحب ادھر موجود نہیں ہے کیونکہ آج اے جی ایم کراچی میں بھی تھی، لاہور میں بھی تھی اور مختلف علاقوں میں تھی، ورنہ فیڈریشن یہاں پہ ہوتی. اور ملک صاحب کا بڑا دل تھا یہاں آنے کا. ہمارے گروپ کے جو ہیں وہ لیڈران میں سے ہیں، جو ہمارا چیمبر کا گروپ ہے، انہوں نے بھی اس میں ہیلپ کیا. آج سے 1-2 مہینہ پہلے جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ کام نہیں چلتا تو میں نے اپنے چند دوستوں کو، آپ میں سے چند دوست جو ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، 20-25 لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا رامے صاحب کے آفس میں، اور میں نے انہیں کہا بھئی یہ پیسے میں دے رہا ہوں، یہ پیسے یہاں پہ پڑے ہیں، اب آپ سب جو ہیں وہ نکالیں پیسے تاکہ ہم نئے پریزیڈنٹ کو ہیں اس کے اپنے دفتر میں بٹھائیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمیں اس ایک میٹنگ میں 35-36 لاکھ روپے کی اناؤنسمنٹس ہوئی، جس میں سے ابھی تک 15-20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ریکور ہو چکا ہے. ریکور سے مراد ہے انہوں نے اگلے دن ہی بھجوا دیا سب نے پیسے، اور کچھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کو کر رہے ہیں. یہ بلڈنگ بھی آپ کی ہماری کنٹریبیوشن سے بن رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب میں بڑے کم چیمبر، شاید ہی ایسے کوئی چیمبر ہو، زاہد سعید صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے اس بات پہ، جبوانا صاحب، کہ صرف شاید 1-2 چیمبرز ہوں جن کی اپنی بلڈنگ ہوگی، باقی کو کرایوں پہ بیٹھا ہے، کوئی کسی کے گھر میں ہے، کوئی کسی نے اپنی بلڈنگ جو ہے وہ دی ہوئی ہے، ڈونیٹ کی ہوئی ہے. سو آپ ان چند چیمبرز میں سے ہیں اب جن کی اپنی ذاتی بلڈنگ ہے جو آپ کی نیڈز کے مطابق جو ہے اس کو تیار کیا گیا ہے. اور آبویسلی اس میں ہمیں بہت سے ڈپارٹمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا موقع ملے گا. سو یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو بڑے سالوں سے پینڈنگ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ویری لکی کہ وہ کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہمارے ٹینیور میں، اور انشاءاللہ شہزاد بھائی جو ہے وہ اب اپنے اس آفس میں بیٹھیں گے. سیکنڈ ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک میٹنگ کال کی جس میں پورے پاکستان کے صدور کو بلایا. تو میں کیونکہ کچھ ایشوز پہ اختلاف رکھتا تھا، اور اختلاف جو ہے وہ جمہوریت کا حسن بھی ہے، ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، کسی کے خام معترف بھی نہیں ہے. جو ٹھیک کام کرتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، جو ٹھیک نہیں کرتا ہے بالکل اس کے خلاف بات کرتے ہیں. تو میں نے اپنی جگہ پہ رامے صاحب کو بھیج دیا وہاں پرائم منسٹر کے ساتھ اور پریزیڈنٹ کے ساتھ سیشن تھا 20-20 25-25 آدمیوں کا. میں نے کہا میں نہیں آ سکتا، تو بہرحال میری ذاتی اس کے اوپر میں جھنگ کی نمائندگی کو تو نہیں وہ کر سکتا تھا. تو میں نے کہا نہیں، جھنگ والے ضرور جائیں گے بٹ میں نہیں جاؤں گا. تو پرائم منسٹر کو ملنے کے لیے میں نے اپنے سینئر وائس پریزیڈنٹ کو بھیج دیا. پھر اس کے پورا ایک سیشن تھا، اگلے دن پریزیڈنٹ الوی سے بھی میٹنگ تھی، وہاں بھی میں نے ان کو بھیجا تاکہ جھنگ والوں کی حق تلفی نہ ہو. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میٹنگ میں آپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ نے بڑے زوردار طریقے سے آپ کا انڈسٹریل اسٹیٹ کا ایشو جو ہے اس کو ریز کیا. پرائم منسٹر نے بڑی توجہ سے ان کی بات سنی، ان کی مہربانی ہے اس بات کی حد تک، اور انہوں نے پھر انہیں اپنے ایک منسٹر کے حوالے کیا کہ آپ اس کیس کو جو ہے وہ فالو کریں. اور آبویسلی ہمیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ جب آپ کی نمائندگی گئی ہے تو اس پہ کوئی پروگریس ہوئی ہے، پھر اس کو فالو کیا گیا. اس پہ اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کے نمائندے بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ دونوں صاحبان جو ہمارے چیف گیسٹ آف آنر ہیں، دونوں ہی حکومت وقت سے تعلق رکھتے ہیں. انڈسٹریل اسٹیٹ کا کام شروع ہو گیا. انڈسٹریل اسٹیٹ پہ کام جھنگ میں بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. ہم نے خود اس کی ڈیمارکیشن کروائی، ہم نے ان سے بلا کے نیگوشیٹ کیا کہ کتنے کروڑ روپے لگتے ہیں، پھر اس پیسے کو ریز کرنے کی کوشش کی کیونکہ گورنمنٹ نے ہم سے ہی 14 کروڑ روپے مانگے. بہرحال ہم نے کہا اگر آپ اس کو سیریس بنیادوں پہ کرنا چاہتے ہیں تو جھنگ جیسے ضلع سے انڈسٹریل سے 14 کروڑ روپے ریز کرنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر آپ اس کو سنجیدہ اس کے اوپر لائنز پہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کچھ عرصے بعد یہ ایسا لگا کہ شاید یہ پروجیکٹ سیاست کی نظر ہوتا جا رہا ہے. آپ کو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ گورنمنٹ کوریڈورز میں ہیں، تو آپ کو یہ اپنے ضلع کے لیے اور آپ کو اپنے گروپ کے لیے زاہد صاحب، کیونکہ گروپ تو تھوڑا ہی ہے نا، آپ کو یہ ریز کرنا چاہیے.
کہ جس وقت اس میں پالیٹکس انوالو ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ ایڈورٹیزمنٹ آ گئی ہے اخبار کے اندر کہ آپ جھنگ انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے اتنے پیسے جمع کروائیں تاکہ آپ کو پلاٹ مل جائیں. ٹھیک ہے جی, کچھ عرصہ تو میں دیکھتا رہا. میں نے اس میں رکاوٹ اس لیے پیدا نہیں کی کیونکہ یہ ہمارے ڈسٹرکٹ اور ہمارے شہر کے لیے ہو رہا ہے. سو اگر کوئی بھی اس کو کرتا ہے, ہمارا بدترین سے بدترین مخالف بھی اس کو کرتا ہے, تو ہمیں خوشی ہوگی, کام ہو جانا چاہیے کیونکہ اس سے ہم سب مستفید ہوں گے. مگر مجھے افسوس اس وقت ہوا جب مجھے پتا چلا کہ ابھی تو انڈسٹریل اسٹیٹ کی زمین جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اسمال انڈسٹریز والوں کے نام ہی نہیں کی ہے, اس کا انتقال ہی نہیں ہوا ہے, اس کی رجسٹری نہیں ہوئی ہے. تو یہ کیسے اسمال انڈسٹری والے اشتہار دے رہے ہیں؟ ایک زمین سرکار کی ہے, حکومت پنجاب کی ہے, وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں گے جھنگ والوں کے ساتھ کیا تماشا لگایا چند لوگوں نے کہ انہوں نے کہا جی آپ پیسے جمع کرائیں آپ کو پلاٹ ملیں گے. پہلے وہ پلاٹ اسمال انڈسٹری والوں کے نام ہو جائیں, پہلے وہ اسمال انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہو جائیں. پھر میں نے بیچ میں سوچا کہ JCCI شوڈ گو ٹو دا کورٹ, کہ ہمیں عدالت میں جا کے اس ڈرامے کا اینڈ کرنا چاہیے. پھر چند میرے اپنے ایگزیکٹوز نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ مہربانی کریں اس پہ اتنا سخت ایکشن نہ لیں, ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی کام چل رہا ہے تو وہ رک جائے, تو آپ چند دن دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ یہ کام بہتری کی طرف آ جائے. تو ہم نے پھر ریسٹرین کیا, ہم عدالت میں نہیں گئے. مگر یہ کام ابھی بھی جوں کا توں ہے. جن بیچاروں نے پیسے دیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچ لینا چاہیے کہ انہوں نے پیسے کہاں دیے. اور آپ لوگوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر موقع ملے تو آپ یہ ایشو کو ضرور ریز کرائیں. بے شک کوئی بھی سیاسی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, اگر وہ اس کو مکمل کروا دے آپ کی گورنمنٹ سے تو یہ آپ کی گورنمنٹ کو کریڈٹ ملے گا, کسی اور گورنمنٹ کو کریڈٹ نہیں ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے یا لوگوں سے دھوکہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. سو یہ ایک ایشو تھا جو میں ریز کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز جو پرائم منسٹر لیول پہ ریز ہوئی ہے وہ نیچے جا کے اس کا ایسے مذاق بن جائے, یہ اچھا نہیں لگتا. تیسرا, ایکسپورٹ ریسورس اینڈ ٹریننگ سینٹر. مجھے یاد ہے کہ جس وقت میں منسٹر تھا تو ہم نے مختوم امین فہیم مرحوم سے اس کو اس EDF کی میٹنگ میں منظور کروایا تھا. مگر اس کے بعد گورنمنٹس کی پرائرٹیز جو ہوتی ہیں وہ پیسوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے, جب 160 ملین کی منظوری کروائی ہم نے, یہ میں آپ لوگوں کو آج بتا دوں 160 ملین کی منظوری ہم نے خود بیٹھ کے وہاں پہ کروائی. مگر نیکسٹ گورنمنٹ کی پرائرٹی میں کیونکہ یہ شاید نہیں تھا یا پھر اس وقت فنڈز نہیں تھے, اللہ بہتر جانتا ہے, وہ کیس آ کے ہم نے پچھلے سال دوبارہ شروع کیا ہے. اور ہمیں منسٹری نے یہ انشور کیا ہے کہ وہ چند فارمیلٹیز کے بعد انشاءاللہ تعالی JCCI کو 160 ملین جو ہے ریلیز کر دیں گے. اور آئی ہوپ کہ وہ جلدی ریلیز ہو جائے گا, اور وہ اگر شہزاد رفیق کے ٹائم میں ہو جائے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی تھوڑی سی, بٹ اس کی آلریڈی منظوری ہی آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی آپ کے چھوٹے سے ڈسٹرکٹ کے چیمبر کا ایک کریڈٹ ہے. اسٹیٹ بینک والوں کے ساتھ مختلف اسکیمز کے حوالے سے ہمارے جو ممبران ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے, وہ زوم میٹنگز کرتے رہے ہیں, ان کے وفود آتے رہے ہیں, ڈفرینٹ ٹریننگز ہوتی رہی ہیں. کئی ٹریننگز میری خواہش تھی ہوں, ہم نے وہ بھی کروائی ہے. سمیڈا اور TDAP کے اشتراک سے ہم نے سیمینارز بھی ایک دو ارینج کیے ہیں پچھلے سال میں. ایک اور چیز جو تھی وہ میں نے یہ انشور کی تھی کہ اگر میں نہیں بھی آ سکتا کسی منتھ میں تو ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ شوڈ ناٹ بی ڈیلیڈ. تو میرے پیچھے اگر سینئر وائس پریزیڈنٹ بیٹھا ہے تو اپنے اسکیجول کے مطابق وہ میٹنگ چیئر کرے, صرف پریزیڈنٹ کے انتظار میں اس کو ڈیلے نہ کرے تاکہ وہ جو ایک سیکوینس ہے وہ خراب نہ. تو الحمدللہ ہم نے پچھلے سال میں یہاں پہ تھا یا نہیں تھا اس سیکوینس کو فالو کیا ہے, اور وہ ساری میٹنگ جو ہے اس کے حساب سے ہوتی رہی ہیں. چیمبر نے بڑا کام کیا ہے کووڈ کے دوران, جو ان کے وسائل تھے انہوں نے وہ پول کیے, اور شہر میں جہاں جہاں کووڈ متاثرین یا
اس کے حوالے سے کچھ چیزیں تقسیم کر سکتے تھے. مختلف کاروباری تھے, کسی نے تھوڑے پیسے پول کیے, کسی نے زیادہ, مگر انہوں نے اپنا بڑا رول جو ہے وہ ادا کیا ہے. آئل کیک یعنی کہ جیسے آپ کھل بنولا کہتے ہیں, اس پہ 5% سیلز ٹیکس تھا. وہ جھنگ چیمبر آف کامرس نے ختم کروایا. ہم نے اس کی بھرپور آواز اٹھائی, اور صرف چیمبر پہ آواز نہیں اٹھائی, ہم نے اسے میڈیا میں بھی پرسو کیا. اور مجھے پنجاب کے تقریباً ہر چیمبر کے پریزیڈنٹ کا فون آیا, انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ جھنگ چیمبر کی ایفرٹ سے یہ ہو گیا. اور صرف چیمبر کے پریزیڈنٹس کا نہیں, یہ جو ان کی جو ایسوسیشنز تھیں, ان ایسوسیشنز نے بھی میرا باقاعدہ طور پہ شکریہ ادا کیا کہ جی آپ نے یہ کام کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میں نے یہ کام کیوں کیا, کیونکہ میرے ساتھ جو ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر لوگ موجود تھے, ان کا یہ بزنس تھا, ان کا بزنس نقصان میں جا رہا تھا اور حکومت تھوڑی سی سختی کر رہی تھی. تو انہوں نے جب مجھے اس پہ انفارم کیا تو بحیثیت صدر پھر ہم نے اس کو اٹھایا, میڈیا کا بھی ہم نے فائدہ اٹھایا, اور ہم نے اس بات کو پہنچایا, اور وہ کام جو ہے ہو گیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک اچیومنٹ ہے اس چیمبر کے لیے. بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جس پہ ہم نے کام کیا ہے. مجھے نئی ٹیم سے توقع یہی ہوگی کہ آپ ریگولر میٹنگز جو ہیں وہ اس کو ہولڈ کریں. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. جھنگ چیمبر نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے. جھنگ چیمبر کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے, بس بندہ اگر اپنی ذمہ داری پوری کر لے نا تو یہی بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہمیں عادت ہوگی, ہم اپنا کام کم کرتے ہیں اور دوسروں کی گاڑیوں میں زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں اندر کون بیٹھا جاؤں. اپنا کام کریں تو بہتر ہے, اور انشاءاللہ اس میں آپ کو پوری سپورٹ ہوگی. آپ کے دوستوں کی بھی آپ کو سپورٹ ہوگی, آپ کے اپنے گروپ کی بھی آپ کو سپورٹ ہوگی. ایک اور چیز جو ہے وہ میں بتاتا چلوں, اور وہ بڑی اہم ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اچیومنٹ سے وہ زیادہ اہم ہے. زاہد سعید صاحب بیٹھے ہیں, ہم پچھلی دفعہ JCCI والے جو تھے وہ پنجاب کے امیدوار تھے. جھنگ والوں نے کبھی پنجاب کو لیڈ نہیں کیا ہے. ہم امیدوار تھے, مگر گروپ کا ڈیسیژن یہ تھا کہ یہ مناسب ہے کہ زاہد سعید صاحب الیکشن لڑیں گے, اور ہم نے گروپ کی بات پہ آمین کیا. یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم اتنے ہی عزیز ہیں اور اتنے ہی ہمارے دل کے قریب ہیں جتنے کہ میرے اپنے بھائی ہیں. تو ہم نے گروپ کے اس فیصلے کا احترام کیا, اور الحمدللہ بہت واضح لیڈ کے ساتھ جو پنجاب میں لیڈ آئی ہے وہ پورے پاکستان کے باقی جو بقایا 3 صوبے ہیں وہ تو کہیں بڑا تھوڑا تھوڑا مارجن ہے, مگر پنجاب میں جو ہمارے گروپ نے لیڈ لی ہے وہ لیڈ شاید ایک تاریخی, کیوں جی ظاہر صاحب اسی طرح جی تاریخی لیڈ ہے. سو اب ہو سکتا ہے, ہماری کوشش ہے, میں آپ کو پوری اس سے بات وہ تو اس دن کروں گا جس دن معاملات وہ ہو جائیں گے. آپ انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو اس دفعہ جھنگ والے پنجاب کے لیے کنٹیسٹ کریں گے اور آپ کے گروپ کا امیدوار ہوگا انشاءاللہ. اور بس ہماری جو سینٹرل لیڈرشپ ہے اور پنجاب کی, ان کی کچھ چند میٹنگز جو ہیں وہ رہ گئی ہیں, اور ان میٹنگز کے بعد جو ہے کیونکہ یہ کمٹمنٹ جھنگ والوں کے ساتھ کی گئی ہے, اتنے سال گزر گئے, تقریباً آلموسٹ بہت سے ضلعوں کو موقع مل گیا, مگر جھنگ کے اس رائٹ کے لیے کوئی خاص ایفرٹ ہم جھنگ والوں نے خود ہی نہیں کی. ایسے ہی ہم ایسے الزام لگائیں کسی گروپ کے اوپر, مگر مجھے خوشی ہے کہ جب ہم نے اپنے گروپ کو یہ کہا کہ اس دفعہ ہم نے لیڈ کرنا ہے پنجاب کو, تو انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو جو فیڈریشن میں پنجاب کو آپ جھنگ والے ضرور لیڈ کریں گے, اور یہ سب بھائی آپ کی کیمپین کریں گے, کیوں جی بس صاحب ہے کہ نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کا جو بزنس کمیونٹی ہے جھنگ والے, ان کو ایکسیس ہو جائے گی ڈائریکٹ جو ہے پنجاب تک. اس میں بھی آپ کے لیے چیزیں بہت سی فیسیلیٹیشنز پیدا ہوتی ہیں, اور پھر پنجاب اینڈ نہیں ہوتا. اب ہمارے بھائی پنجاب لڑ کے آئے تھے, کل اللہ ان کو موقع دے کہ فیڈریشن لڑے, تو پنجاب پہلا قدم ہوتا ہے. اگر آپ کو پنجاب میں موقع ملے گا تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے اگلے راستے بھی جو ہے وہ کھلے ہیں.
سو ہم اپنے گروپ کے ملک افتخار صاحب کے اور زاہد سعید صاحب ان سب کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس لیے کنسیڈر کیا. ہمیں بڑا زور لگایا دوسرے گروپ نے, اور ابھی بھی ان کی بڑی وہ ہے, مگر ہم نے ان کو پہلے بتایا کہ ان کو بلکہ بتایا کہ ہم جن کے ساتھ ہیں سالوں سے, وہ چاہے ہاریں, وہ چاہے جیتیں, چاہے ان کو موقع ملے چاہے ان کو موقع نہ ملے, ہم اسی گروپ کے ساتھ ہیں. گروپوں کے ساتھ نفع بھی ہوتے ہیں, گروپوں کے ساتھ نقصان بھی ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو اگر موقع مل بھی گیا ہے فیڈریشن میں تو اٹس آل رائٹ. اتنے سال فیڈریشن ہمارے لوگوں نے ہی چلائی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی فیڈریشن جو ہے وہ ہمارے گروپ کے لوگ ہی چلائیں گے. تو بس یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. شاید میں نے وقت جتنا مجھے انہوں نے کہا تھا میں نے اس سے تھوڑا وقت زیادہ لے لیا ہے. میں دوبارہ جب مولانا صاحب کا, زاہد سعید صاحب کا, تمام ممبران کا شکر گزار ہوں کہ آپ ٹائم نکال کے آئے, اور ہوپ فلی یہ ساری ایکٹیویٹیز اگلے پورے سال چلتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ.